ہم یہ پرزور مطالبہ رکھتے ہیں کہ الیکشن کی شفافیت کو مکمل طور پہ یقینی بنائیں. ہم 2 فوجی اندر 2 فوجی باہر ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم وہ پارلیمان وہ انتخابات چاہتے ہیں جو عوام کی خواہش سے ہو. ہم آر ٹی ایس یا چند جرنیلوں کی غلام اسمبلیاں اور انتخابات نہیں چاہتے. میں جناب آرمی چیف صاحب کی خدمات کا خیر مقدم کرتا ہوں. بہت محنت کر رہے ہیں, بہت کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کوشش کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے. سب سے پہلے میرے خیال میں آئی ایس پی آر کو فوری جلد از جلد جو بیان آرمی چیف کا صنعتکاروں کے ساتھ میٹنگ میں باہر نکلا ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اگر وضاحت نہیں ہوتی تو پھر ہم قوم کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان کس کو کتنا پسند ہے اور کس کو کتنا نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ سیاسی پارٹیز پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں, وفادار نہیں, وفادار تو کتے ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم کتے نہیں ہیں, کہ سیاستدان پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں, فوری طور پہ وضاحت چاہیے. ہم 3 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں, فوری طور پہ وضاحت ہو, ورنہ ہم پھر بتائیں گے کہ پاکستان میں کون کتنا مخلص ہے اور کتنا نہیں ہے. تو وہ پھر ہم جناب پاکستان کی تاریخ کا پہلا پاکستانی آرمی چیف ایوب خان سے شروع کر کے باجوہ تک پھر بتائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کتنا پیار ہے. ہم تو پھر بھی بے تنخواہ ہیں, جو تنخواہ اور مرات لیتے ہیں ان کا کتنا پیار ہے. ہمیں مجبور نہ کیجئے اس سے پہلے کہ پھر وہ ایک الگ ڈائلاگ شروع ہو جائے. میرے خیال میں آئی ایس پی آر کو فوری طور پہ اس کی وضاحت دے دینی چاہیے. نمبر 2, چیف صاحب لگے ہوئے ہیں, اکانومی کو سنبھال رہے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں, مطلب کہ پاکستان کے لیے قرضے لا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, پر اپنا کام ان سے روکا ہوا ہے, نہیں چلو. اپنا کام ہے ڈیفنس. یہاں فوج بھرتی ہوتی ہے صفائی سے لے کے چیف تک ڈیفنس کی. ہمارے ڈیفنسز پچھلے 50 سال سے بریچڈ ہے. ہماری دفاع آج بھی بریچڈ ہے.